السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 انشاءاللہ عز و جل آج ہم رواں ہجے اور لفظی اور با محاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آئیں آیت نمبر 45 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وا زبر سین وستا زبر تا وستا عین زیر یا عی وستعی نون پیش و نو وستعینو، یہ عی اور نو یہ دونوں یہاں پہ حروف مدہ ہو رہے ہیں۔ ایک یا مدہ ہے، دوسرا واو مدہ ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، ان کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ بازیر سین بے صادور با صب بے صب رازری بے صبری، یہ با حروف کلکلہ میں سے ہے۔ حروف کلکلہ 5 ہیں، قطب جدن قاف طا با جیم دال۔ جب یہ ساکن ہو تو خوب کلکلہ یعنی اس میں جنبش پیدا ہوتی ہے، جیسے بے صب صب رازری بے صبری۔ وازبر سواد وس سوازبر سا وسا لام کھڑی زبر لا وصلا تاذتی وصلاتی۔ یہاں پہ آگے تا کے بعد دیکھیں چھوٹی سی علامت طوا لکھی ہوئی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ یہاں پہ اگر وقف کریں گے تو تا کے نیچے سے زیر ختم ہو جائے گی تو یہ تا ہا میں بدل جائے گا، تو یہ پڑھا جائے گا وصلا وصلا۔ وازبر وا حمزہ زیر نون ان و ان نون زبر نا و ان ہا زبر الف ہا و ان ہا لام زبر لا کا زبر کا لا کا بازر یا بی لا کبیر زبر را لا کبیر تا دو پیش تن لا کبیرتن حمزہ زیر لام ال لام زبر الف لا الا عین زبر لام زبر لام لل علی الخین خا کھڑی زبر خا شین زیر شی علی الخاشع عین زیر یا عی علی الخاشعی حمزہ زیر لام ال لام زبر الف لا الا عین زبر لام زبر لام لل الا علی خا کھڑی زبر خا شین زیر شی خاشی عین زیر یا عی خاشعی نون زبر نا خاشعین الا علی الخاشعین۔ اب اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وا اور استعینوا مدد لو، بالصبری صبر سے، والصلاتی اور نماز سے، وانہا اور بے شک یہ لکبیرۃ ضرور باری ہے، الا مگر علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر باری نہیں ہے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک نماز ضرور باری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر باری نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ حمزہ زبر لام اللام زبر لا اللہ ذال زیر یا ذی الذی نون زبر نا الذین ذی پہ پھر یا مدہ ہو رہا ہے۔ یا زبر یا ذا پہ نون ذن یظن نون پیش و نو یظن نون زبر نا یظنون، یہ نون مشدد ہے۔ نون یا میم مشدد ہو تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، 2 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ تک وہاں پہ غنہ کرتے ہیں، آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں۔ یظنون حمزہ زبر نون ان نون زبر نا ان ہا پیش میم ہم انہم میم پیش مو لام کھڑی زبر لا مولا قا پیش واو کو ملاقو۔ اب یہاں پہ دیکھیں انہم انہم میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہا ہے، تو یہ میم ساکن کے جو 3 قواعد ہیں اس میں یہ ادغام شفوی ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا۔ انہم ملاقو رازبر با رب بازر بی ربی حاضر میم ہم ربہم، یہ با حروف کلکلہ میں سے ہے۔ جب یہ مشدد ہوں حروف کلکلہ تو یہ جماؤ کرتے ہیں ان کے اوپر، تو یہاں پہ جماؤ ہوگا، ربہم نہیں پڑھنا بلکہ ربہم ربہم۔ وا زبر وا حمزہ زبر نون ان و ان نون زبر نا و ان ہا پیش میم ہم و انہم۔ اب یہاں پہ دیکھیں میم ساکن ہے، پیچھے بھی ربہم میں میم ساکن تھا، میم ساکن کے بعد با اور میم ہو تو غنہ کرتے ہیں، با اور میم نہ ہو ان کے بعد تو غنہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ربہم یہاں میم ساکن کے بعد آگے واو تھا، ہم نے غنہ نہیں کیا، اور اب انہم آگے جو ہے وہ میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس وجہ سے اب یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا۔ حمزہ زیر ای لام زبر یا علی الی حاضر ہی الیہ
را کھڑی زبر را، جیم زیر جی، راجی، عین پیش ہوا عو، راجعو، نون زبر نا، راجعون. انہم الیہ راجعون. اب اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. الذین جو، یظنون یقین کرتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، اور انہم بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. اب با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.